جتنا خدا شناسی ضروری ہے اتنا شیطان شناسی ضروری ہے. اپنے دشمن کو پہچانو تو صحیح, یہ کن کن حربوں کے ذریعے سے تمہیں گمراہ کرتا ہے. من طاعت لاتا. مثال دوں, صبح ہر مومن کو اگر عادت ہو کہ صبح کی نماز کے بعد وہ زیارت عاشورہ پڑھے یا قرآن پڑھے, اب شیطان اسے یہ نہیں کہے گا کہ قرآن چھوڑو. کیسے گمراہ کرے گا؟ یہ مومن ہے, یہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے, یہ کبھی گناہ نہیں کرتا, یہ ہمیشہ علی کی اطاعت میں, اس کو بھی تو گمراہ کرنے آئے گا, لیکن کیسے گمراہ کرے گا؟ من طاعت لاتا. اب یہ عادتاً روزانہ قرآن پڑھتا ہے, عادتاً روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہے, اب صبح کو قرآن پڑھ رہا ہے. اب قرآن پڑھتے پڑھتے ماں نے اسے بلایا کہ میرے لال مجھے پیاس لگی ہے, ایک گلاس پانی کا پلا دے. کیونکہ اسے قرآن پڑھنے کی عادت ہے. یہ کہے گا قرآن کو کیسے چھوڑوں, عبادت کو کیسے چھوڑوں, قرآن پڑھ لوں پھر ماں کو جا کر پانی پلاؤں گا. مولا فرماتے ہیں اس نے ایک طاعت کو دوسری طاعت سے لڑایا. اب یہاں پہ افضل ہے کہ قرآن کو چھوڑو اور ماں کو جا کر پانی پلاؤ. اگر نماز کی حالت میں ہو اور ماں 3 مرتبہ بلائے اور کوئی اس کی آواز پہ آواز نہ دے, اللہ کا حکم ہے نماز کو چھوڑو, ماں کے پاس جاؤ. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیونکہ کچھ سوال کا جواب نقصی ہوتا ہے, اس کا حلی جواب نہیں ہے کہ نماز افضل یا عزاداری. اب آپ سے سوال کرتا ہوں, نماز افضل یا ماں افضل؟ بتائیے مجھے, نماز افضل یا ماں افضل؟ اگر آپ کہتے ہیں نماز افضل اب ماں افضل, تو نماز میں تو خدا کا ذکر ہے, گویا آپ نے خدا کو کم سمجھا. نماز میں محمد والے محمد کا ذکر ہے, کہ آپ نے محمد والے محمد کو کم سمجھا, کہ آپ ماں کے کہنے پہ چلے گئے. پھر کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں نماز افضل, تو پھر خدا کیوں کہتا ہے کہ ماں کے کہنے پر جاؤ؟ عقل ہونی چاہیے. اگر عقل ہوگی, لاجک ہوگی, تو مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہم ماں کے کہنے پہ ماں کے کہنے کی وجہ سے نہیں جا رہے, اس لیے جا رہے کیونکہ اس نے کہا کہ جا, اس نے کہا کہ میری نماز کو چھوڑ, تو ہم نے نماز کو چھوڑا. اس نے کہا میرے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ اور ماں کے کہنے پر جا. اب سوال یہ ہے کہ ظہر عاشور ہے, ایک طرف حسین لڑ رہے ہیں, ایک طرف وقت نماز ہوتا ہے. حبیب ابن مظاہر فرماتے مولا وقت نماز ہے, حسین جنگ کو چھوڑتے ہیں, نماز کی طرف آتے ہیں. کل میں نے کہا تھا کہیں پر قرآن میں یہ نہیں ہے کہ صلوا الصلاۃ, نماز پڑھو, اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. قائم کرنا کیا مطلب؟ ابن عباس کہتے ہیں یا علی میدان جنگ ہے, میرے مولا نے میدان جنگ میں مصلی بچھا دیا. یہ نماز صرف اٹھی بیٹھی کا نام نہیں, نماز کا مطلب ہے حکم خدا کی اطاعت کرنا. اب ہر حال میں اطاعت کرنا, ہر وقت میں اطاعت کرنا, بیماری میں اطاعت کرنا, صحت میں اطاعت کرنا, میدان جنگ میں اطاعت کرنا, حکم خدا کو کھڑا کرنا, اسے کہتے ہیں نماز. ابن عباس نے کہا مولا میدان جنگ ہے, یہ وقت نماز نہیں ہے. امام نے فرمایا ابن عباس علی اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے لڑ رہا ہے. اور حسین نے فرمایا اے حبیب ابن مطہر, لاکھ رحمت ہو تجھ پر کہ تو نے حسین کو نماز کا بتایا. میں کہوں مولا 4 رکعت نماز کے لیے اپنے 20-30 اصحاب کو شہید کروا دیا, 70 تیر لگے ہیں سعید کے سینے پر, کیا ضرورت تھی حسین کو نماز پڑھنے کی؟ اور وہ مومن جو کہتا ہے کہ مجھ سے نماز مستثنا ہے, تو یہ بتاؤ ایک لمحہ میرے امام کی زندگی کا بتاؤ جب امام نے نماز چھوڑی ہو تو تو چھوڑ. ہم تابع ہیں ان کے عمل کے, جب تک عمل کی اتباع نہیں. یہ شیطان کا کام ہے, عبادت کو عبادت سے لڑاتا ہے. جنگ صفین بہت بڑا واقعہ ہے. جنگ صفین, ایک طرف علی ایک طرف قرآن. مسلمان لڑے تو کس سے لڑے؟ قرآن سے لڑے تو جہنمی, علی سے لڑے تو جہنمی. اب وہ بچا جس کے پاس عقل تھی, وہ ڈوبا جو وہم و خیال اور شہوت میں ڈوب گیا. امام نے فرمایا کلمت الحق, دشمن کو پہچانا کرو. یہ آخری زمانہ ہے, بار بار زمانوں کو کہہ رہا ہوں. یہ والا فرماتے ہیں آخری زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. آخری زمانے میں ایمان کو بچانا ایسے جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں رکھنا. آخری زمانے میں حق کو تلاش کرنا ایسے ہے جیسے کالی رات میں کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی چلے اور اس کو دیکھ سکو. اتنا مشکل ہے ایمان کو بچانا, فتنوں کا زمانہ. فرمایا کلمت الحق یراد بها الباطل, دشمن نعرہ حق کا لگاتا ہے لیکن اس کا ارادہ اور اس کی نیت باطل کی ہے. اب فرمائیں یہ تیرا عقل ہے تو کیا کرتا ہے؟ آج مومنوں کو کبھی علی ولی اللہ کے مسئلے میں, کبھی عزاداری کے مسئلے میں, کبھی زدیر زنی کے مسئلے میں الجھایا جا رہا ہے. جب تک آپ کے فنڈامنٹل, آپ کی بیسک مضبوط نہیں ہوں گی تب تک آپ کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے. ہمیشہ آپ ڈبل مائنڈڈ رہیں گے, میں یہاں جاؤں یا یہاں جاؤں. مولا فرماتے جس کے پاس حق کی رسی ہو وہ کبھی ڈبل مائنڈڈ ہو ہی نہیں سکتا.